بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک جماعت مفسرین کی مفسرین اکرام سے نقل کیا گیا اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق واجبہ، اللہ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے۔ سمجھ لیں، ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ادا کرنے میں، اللہ کا حق پورا کرنے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ خرچ نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ ظاہر ہے جب حج جیسے اہم فریضے میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے؟ ویسا ہے، اللہ نے دیا ہے، حج کو جا سکتا ہے، نہیں خرچ کر رہا ہے، اللہ فرماتے خرچ کرو، حج اللہ کا راستہ ہے، اس میں خرچ نہیں کر رہا ہے تو یہ ہلاکت اور بربادی کی نشانی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا اس طرح سے، کیونکہ اسی کے بعد جو ہے نا ایک آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ عمرہ اور حج اللہ کے لیے کرو بول کر، حج عمرے کا تذکرہ آ رہا ہے، اس سے پہلے جسٹ ایک آیت پہلے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عمرہ حج اللہ کا راستہ ہے، اس میں خرچ کرنے میں بخل کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، پہلی فرصت میں جیسے حج فرض ہو جائے حج کے لیے نکلنا چاہیے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال، اب کچھ حدیثیں سنیے، اس سے بھی معلوم ہو سکتا ہے حج نہ کرنے والوں سے اللہ کتنی نفرت کرتے ہیں، باوجود حج فرض ہونے کے حج نہیں کرتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ تعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر کے مر جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ارشاد کی تائید میں وہ آیت پڑھی جو اوپر گزری وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اس کے بعد کیا ہے وَمَنْ كَفَرَ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، پھر وَمَنْ كَفَرَ، کوئی کفر کرتا ہے مطلب حج نہیں کرتا، حج نہیں کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ تھا اس کے پاس، وہاں تک پہنچ سکتا تھا وہ، پھر بھی حج نہیں کیا اور ایسے ہی مر گیا تو وہ یہودی ہو کر کے نصرانی ہو کر کے مر، وہ مسلمان نہیں۔ یہودی نصرانی حج نہیں کرتے، معلوم ہے آپ کو، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے زمانے میں، بعد میں کہا گیا آج سے مشرک حج نہیں کرے گا، حرم میں نہیں آ سکے گا، ننگا طواف نہیں کر سکے گا، یہ سب آرڈر پاس ہوا کب 9 سن ہجری میں، جب حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا گیا، انہوں نے خطبہ دیا تو یہ سب باتیں کی، اللہ نے بھی فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ، تو یہودی نصرانی نہیں کرتے، دیکھو اسپیشل یہودی نصرانی، تو جو مسلمان حج نہیں کرے گا باوجود ہے کہ وہ کر سکتا تھا، اتنی صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، حکومت کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جیسے کرونا ٹائم میں رکاوٹ آئی تھی، نہیں کرونا سیزن میں لاک ڈاؤن، پورے دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا، وہ بات ہے، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خرچ ہو، سواری کا انتظام ہو، جا سکے، آگے آ رہا ہے کوئی بیماری، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا۔ اب دیکھیے ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے رکاوٹ، کوئی حج سے رکاوٹ کرنے والی نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو،
ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو یعنی بیماری نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، دونوں میں سے کیا بننا پسند کرے گا، یہودی کی نصرانی، اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی اہم عبادت ہے حج کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہود اور نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ ہم کو تو بہت پسند ہے نا یہودی اسٹائل، کیا مرو وہی سچ، یہودی ہو کر نصرانی ہو کر کے مرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا، انہوں نے 3 دفعہ فرمایا ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے نصرانی ہو کر کے مرے۔ اس کے اوپر حج فرض تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی حکومت کی طرف سے بھی، خود کے اندر کوئی بیماری بھی ایسی نہیں، جا سکتا تھا، نہیں گیا۔ اس کے بعد سمجھو علماء نے لکھا ہے، کرن گیا یہ چالو ہے، آیا کہ اب یہ چالو ہے، خیر کوئی بات نہیں، ابھی ہو گئے نا، اب ایک 5 منٹ ہے، رہنے دو۔ وہ منا بھائی نہیں وہی دیکھے ذرا ٹھنڈی ہوا بھی آلے گئے، کہاں سے آلے گئے وہ دیکھے تو یہاں سے آلے۔ خیر تو وہ علماء نے لکھا، اب سمجھو کہ ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، اس نے فرض حج کیا نہیں، اس کے بعد یہ ہے نا پیسہ، پہلے تو واجب تھا پیسے کی وجہ سے، پیسہ بھی کیا ہو گیا، اس کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہے، اس کے ذمے رہ جاتا ہے، اس نے ٹائم پہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ پیسے بھی نہیں رہے اس کے ہاتھ میں، اب زندگی بھر، اب ایک آدمی کے پاس پہلے سے پیسے نہیں تھے اسے کوئی پکڑ نہیں، لیکن جس کے پاس پیسے تھے، جا سکتا تھا، پھر نہیں گیا، پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پیسہ کسی اور کام میں خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے بول کر کے وہ نہیں بول سکتا، نہیں نا میرے پاس پیسہ نہیں، میں تو میرے اوپر تو حج فرض نہیں، ایسا نہیں بول سکتا، کیونکہ ایک ٹائم پہ حج فرض ہو چکا تھا، بس اب اس کے ذمے وہ حج فرض ہو چکا ہے اس کے اوپر، وہ کرنا ہی کیسے بھی کر کے، کیسے بھی کر کے کرنا ہے، نہیں نا کیا کرنے کا بولے تو کرنے کا۔ کسی کا آدمی قرضہ لے لیا، آدمی کسی سے قرضہ لے لیا، چکانے نہیں ہوا، انہیں چھوڑتے وہ حق نہ میں اس کا، نہیں میرے پاس ابھی نہیں، کیا کرنے کا، ہمیں کڈنی بھیجنے کی، ایسے بھی ہے، آؤ میں تمہارے کو کڈنی بیچ تو بھی دیتا، کیا ہے وہ بیچارہ ذرا مہربان رہا تو نکو بھائی کیا ابھی کیا کرنا معلوم ہے، ہاں ٹھیک ہے کڈنی تو بیچ لا، مجھے پیسہ ہونا۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، لینے کے بعد میں دیتے نہیں، جو دیتے نہیں نا تو سوچو نا اللہ کا بھی تو حق ہے، حج کرنا اللہ کا حق ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اس لیے پہلی فرصت میں کرنا، سوچنا میں الحمدللہ نمازی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اب ایک پلر ہمارا کیا ہے، کائی کو سے ادھورا رکھنے کا، عمارت بنانے کا، اس کے بعد میں حفاظت کرتے ہیں رہنے کا اس عمارت۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا، جو شخص حج کی طاقت رکھتا حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے، اب یہ تو اور تاکید ہو گئی، قسم کھا کر کے بول رہے، انہیں یہودی چو کے مرنے کا، انہیں نصرانی چو کر مرنے کا، بھائی یہ کوئی عام آدمی نہیں، کون وہ حضرت عمر، اب آپ بولیں گے عمر نا نبی نا، نبی تو بول دیا نا، ابھی کیا ہے اس کی تشریح تو کر رہے ہو نا۔ اور دوسری بات یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عمر کے زبان پر اللہ حق جاری کرتا ہے، جس راستے سے شیطان، جس راستے سے حضرت عمر جاتے اس راستے سے شیطان ہے نا بھاگ جاتا ہے، انہیں بھی آتا نہیں، او عمر، اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، انہوں بول رہے ہیں قسم کھا کر، انہیں تو یہودی ہو کر مرے گا بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے کافر تو نہیں ہوتا، انکار سے کافر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں، مسلمان جزیہ ہے نا، جزیہ ٹیکس، یہ اسلامی حکومت میں صرف ان لوگوں پر لازم ہے، ان کے اوپر
ٹیکس لازم ہے جو مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، انہوں تو زکوٰۃ دیں گے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع کریں گے. جو مسلمان نہیں ہوتے انہوں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ کیونکہ مسلمان نہیں ہے نا، ان کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر انہوں کیا کرنا؟ حکومت چلانے کے لیے ہونا نا، پیسے کی ضرورت ہونا نا، پیسے کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر ٹیکس جزیہ یہ انہیں دینا چاہیے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اگر پتہ چلے کسی کے بارے میں حج نہیں کیا ہے باوجود قدرت کے تو اس کے اوپر جزیہ لازم کریں گے آپ، وہ مسلمان نہیں. جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، مسلمان پر جزیہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے. من کان لہ مال یبلغہ حج بیت اللہ حج بیت ربہ او تجب علیہ فیہ الزکاۃ فلم یفعل سأل الرجعۃ عند الموت. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکے اور حج نہ کرے، حج کر سکے، اتنے مال اس کے پاس تھا، وہ حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. واپس آنے کی، اس کی روح قبض ہو گئی، مر گیا، اب اس کے بعد انہیں بولے پلیز 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 مجھے بھی ایک گھنٹے کے لیے مہلت دے دو، ایک مہینے کے لیے مہلت دے دو، مجھے ذرہ واپس جانے کے لیے مہلت دے دو بول کر مرنے کے بعد تمنا کرے. تمنا کرنے سے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. یہ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا حتیٰ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں جس مال و متاع کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں. اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے، اور ان کے آگے برزخ کا عالم ہے، یعنی قبر میں رہنا ہے قیامت تک کے لیے. اب گیا سنے دوبارہ کبھی نہیں آتا دنیا میں. کیا بولتے شاگرد بھائی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے. کبھی بھی ایسا 7 جنم والی بات زبان سے نہیں نکالنا، یہ کفر کی بات ہے، سمجھ رہے؟ فلموں میں ادھر ادھر سن کر کے میں تیرا 7 جنم ساتھ دوں گا بول کر کے ایسا بات غلط ہے، سمجھ رہے؟ یہ 7 جنم والا عقیدہ غیروں کا ہے، کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں. مسلمان کبھی بھی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتا. دوبارہ زندہ ہونا یہ اسلام کا عقیدہ ہے. یہ سب کے سب جب مر کے ختم ہو جائیں گے، قیامت برپا ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا بھی مقرر کریں گے جس دن سور پھونکا جائے گا، سب کے سب انسان مرے ہوئے کیا ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو گے. سمجھ رہے؟ جس حال میں مرے تھے اسی حال میں زندہ ہوں گے. سمجھ رہے؟ انسان ہو کے مرے تھے تو انسان ہو کر ہی زندہ ہوں گے، کتا بلی ہو کر کے نہیں. آوا گون وہ ان کا عقیدہ ہے، 7 جنم والی باتیں وہ کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ مسلمان نہیں کرتا. مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو مر گیا دوبارہ دنیا میں وہ نہیں آتا، نہ اس کی روح آتی ہے نہ اس کا بھوت آتا ہے. سمجھ رہے؟ بعض مسلمان بھی پاگل کے جیسے ہو جاتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے ستا لے کے، شیطان نہیں ستا سکتا، شیطان کو نہیں دیا اللہ نے پاور، طاقت نہیں دی ہے. اس سے بھی زیادہ پاور کسے ہے؟ قرآن کو ہے. قرآن پڑھنے کا، بھگانے کا. قرآن کے سامنے کوئی بھی ٹکتا نہیں. افسوس ہے ہمارے کو منتر پر، پجاریوں پر، مندروں پر جو یقین ہے نا، قرآن پر نہیں رہا. باقاعدہ ایسے مسلمان بولنے والے نہیں، وہ غلیظ جادو ہے نا، وہ غلاظت کو غلاظت سے نکالنا، غلاظت کو غلاظت سے نکالنا تبھی تو جانے کا، نہیں تو جاتا نہیں. اس کے لیے فلاں مندر کو جانا، فلاں دیول کو جانا، فلاں پجاری کو پکڑنا، اس کا پیشاب پینا اور کیا بھی نہیں، تبھی جانے کا. ایسے سب باتیں کرتے ہیں. یہ سب کمزور عقیدہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان قرآن پر کمزور پڑ چکا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے. ہمیں آج صبح میں دعا کرے شام تک قبول ہونا، نہیں تو سمجھ رہے دعا چھوڑتے. ایسے ہی قرآن بھی چھوڑ دیتے، بولے کچھ نہیں، کیا بھی بولے کچھ نہیں، بول چھوڑ دیتے. ہمارا تو اللہ تعالیٰ
پرکھتے رہتے ہیں نا. جیسے آپ ایک مٹکا لے تو بھی کیسا دیکھتے اللہ کیسا عقیدہ ہے, کتنا مضبوط عقیدہ ہے, پھسپھسا ہے, کیا ہے. تو ہمیں بولنے کا اللہ کا در چھوڑ کے اور کہیں پر بھی ہمارے کو کچھ مسئلہ حل ہونے کا نہیں. ایک ہی در ہے جہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور وہ اللہ کا در ہے, اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے, کبھی بھی وسوسے میں مبتلا ہو کر چھوڑنے کا نہیں. یہی ایمان ہے. کیا وہ حالات کیسے بھی آئیں, صحابہ پر نئی حالت آئے, ہمارے نبی پر حالات نہیں آئے. آج جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس سے بھی خطرناک حالات ان کے اوپر آئے, لیکن انہوں کا بھی ایسا مایوسی والی بات نہیں کریں, مایوس کی بات نہیں کریں. اتنا ہے کہ ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہے, بے فکر نہیں رہنا ہے, ہمیشہ بیدار رہنا ہے, باخبر رہنا ہے حالات سے, سمجھداری سے. مایوسی الگ ہے, سمجھداری الگ ہے. مایوس نہیں ہونا ہے, سمجھداری سے کام کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں گنہگاروں کے لیے قبر میں ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, کالے سانپ اس کے سر سے. بہرحال جو جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ لوگ فرض حج ادا نہ کرے, ان کے لیے حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں. اس لیے ہم میں سے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا تو ان کو پہلی فرصت میں حج کو جانا چاہیے. اللہ سے دعا فرمائے جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اس سال, اللہ تعالیٰ ان کے سفر حج کو آسان فرمائے, ان کے حج کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کو جانے کے اسباب سامان مہیا فرمائے. اور ہم میں سے جو لوگ حج کو جا چکے ہیں اللہ دوبارہ حج کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک